اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ 20 روزہ دورہ قرآن کی آج 15ویں نشست ہے، اور تسلسل کے ساتھ ہم ایک گفتگو کو دوسری کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کل جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ انسان جب ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو اپنی ذات کی طرف سے بھی اور اپنی ذات کے باہر بہت ساری مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل پھولوں کی سیج ہے اور آسان سا راستہ ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے وجود کی طرف سے ہی کئی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ باہر سے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے وجود کی طرف سے ہی اس کو کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر ایک جنگ چھڑتی ہے فجور اور تقوی کی۔ جس وقت حکم الہی انسان کی طرف آتا ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، تو اس کے وجود کے اندر سے ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس مزاحمت کرتے ہوئے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ فجور اور تقوی دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے ماحول کی طرف بڑھتے ہیں، یہ آرزو لیے ہوئے کہ باری تعالیٰ کا حکم ہے صراط مستقیم پر چلنے کا، میں خود بھی چلوں اور اپنے معاشرے کو بھی اس طرف چلانے کی کوشش کروں، تو ہمیں بالکل جو ہمارے قریب لوگ ہوتے ہیں، عزیز ہمارے، ان کی طرف سے بھی اور اپنے دوستوں کی طرف سے بھی، اپنے ماحول کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ ماحول اس کا عادی نہیں ہوتا، اس بنا پر بہت ساری باتیں سننا پڑتی ہیں، طعنے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور کئی قسم کے ایسے القابات اور ایسے ناموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بالکل اس انسان کے لیے نئے ہوتے ہیں اور ان سے وہ ناآشنا ہوتا ہے۔ قدم قدم پر انسان کو ضرورت پڑتی ہے مدد کی، کسی کے تعاون کی، کسی کی طرف سے نصرت کی، اور یہ چاہتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں ہدایت کے راستے کی طرف خود چلنے کا اور دوسروں کو چلانے کا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ
جس ذات کی طرف یہ رجوع کرتا ہے اس کو یہ اپنے حواس سے اور اپنی عقل سے پا نہیں سکتا، یعنی وہ ذات معقول بھی نہیں اور محسوس بھی نہیں۔ پھر ایک ذریعہ رب ذوالجلال والاکرام نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رکھا ہے، اور وہ ذریعہ وحی کا ذریعہ ہے۔ وحی انبیاء پر نازل ہوتی ہے، یعنی نبیوں کے وجود کو پروردگار نے پہلے چنا ہوتا ہے اپنی وحی کے لیے، اور اسی وحی کے اندر ہدایت ہوتی ہے۔ جب انبیاء اس ہدایت کے مطابق چلتے ہیں تو وہی سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ جو غیر نبی ہیں وہ نبیوں کی اطاعت اور نبیوں کی اتباع میں سیدھے راستے پر چلتے ہیں، یعنی کوئی شخص بھی جب اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے تو اس پر کوئی پروردگار کی طرف سے کوئی شے نازل نہیں ہونی۔ اس پر میں کافی بات کر چکا ہوں پہلے۔ وہ یہ نہ محسوس کرے کہ یہ جو میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگ رہا ہوں تو مجھ پر کوئی پروردگار کلام نازل کرے گا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم کی جواب میں ہدایت نازل ہو چکی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ پر اس ہدایت کو نازل کر کے اس ہدایت کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اور محفوظ کرنے کے بعد انسان کو نئی نبوت کی احتیاج سے بے نیاز کر دیا گیا ہے کہ اب انسان جو ہے اس کو نئی نبوت کی ضرورت اس لیے نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ہدایت کامل بھی ہے، مکمل ہے اور محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں، نہ اس کے اندر کوئی شک ہے، نہ کوئی عیب ہے اور نہ کوئی ریب ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو وہ ہدایت جو ہمیں قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ملتی ہے اس میں پروردگار نے اپنی ذات کا بھی تعارف کروایا ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی صفات کا بھی تعارف کروایا ہے۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ اللہ اپنی ذات میں کامل ہے اور اپنی صفات میں بھی کامل ہے، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں اور کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ ہم اپنی عقل کے ذریعے اس کو نہیں پا سکتے، اور اپنے حواس کے ذریعے ہم اس کو نہیں پا سکتے۔ یہ جتنا بھی ہم اس کو جانتے ہیں یہ اس نے خود اپنی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یعنی ہم نے اپنی عقل سے اس کو نہیں جانا، بولیں، ہم نے اپنی عقل سے اس کو نہیں جانا، نہ ہم نے اپنے حواس سے اس کو پایا ہے۔ پھر ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کا نام اللہ ہے اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، السلام ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ نہ اپنی عقل سے جانا نہ اپنے حواس سے جانا، تو کیسے جانا؟ وہ ہم نے جانا ہے پیغمبرانہ ہدایت سے، کہ وہ پروردگار نے نبوت اور رسالت کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں اس شان کا مالک ہوں اور میری یہ صفات ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے یہ نام نہیں بنائے۔ میری بات کل یہاں تک پہنچی تھی، اور یہ بات کرنے کے بعد میں نے چند اسماء مبارکہ کے حوالے سے ذکر بھی کیا تھا۔ اب آپ دیکھتے جائیں، ہر اسم مبارک کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، اور اس صفت کے اندر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت جڑی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس صفت کے اندر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت جڑی ہوئی ہے۔ وہی شے کہ جس کی انسان ضرورت محسوس کر سکتا تھا اپنی زندگی میں کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے،
آگے پیچھے وہ دور دراز تک نظر دوڑائے تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا نظر کوئی نہیں آتا. تو پھر وہ ذات جو پردہ غیب میں ہے اور خود بھی غیبوں کا غیب ہے, سب سے بڑا غیب ہے, تو وہ خود اپنا فضل, اپنا کرم, اپنی رحمت اور اپنی شفقت کے ساتھ جو وہ بندے پر کرتا ہے, خود بندے کی رہنمائی کرتا ہے کہ آ میری طرف, میں اللہ ہوں, یہ میری شان ہے, یہ میرا رتبہ ہے, یہ میرا مقام ہے, میں ان صفات کا حامل ہوں. تو اب ان اسماء کی اہمیت قرآن مجید کے اندر اتنی بڑی ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً ہر آیت کے شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں وہ اپنی ذات کا بھی ذکر کرتا ہے, اپنی صفات کا بھی ذکر کرتا ہے اور اپنی صفاتی ناموں کا بھی ذکر کرتا ہے. تو وہ صفاتی نام جو اس کے ہیں جن کو ہم الاسماء الحسنہ کہتے ہیں, وہ صفاتی نام جو ہیں ان صفاتی ناموں کے ساتھ ہماری احتیاجات اور ہماری ضرورتیں متعلق ہیں. سمجھ آ رہی؟ پتہ چلا. اب میں اسماء الحسنہ کے بعد ایک لیکچر میں اسماء النبی ذکر کروں گا. ایک لیکچر کے اندر اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کروں گا. اچھا, جب وہ بالکل سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور اس سے زیادہ عقیدہ واضح ہو جائے گا. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان اسماء کا ہی ذکر کریں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے, اس سے باہر ہم نہ نکلیں, چونکہ اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں اور اس کے تو وہی ہونے میں شبہ ہی کوئی نہیں نا. کیوں جی؟ اب اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ العلیم ہے تو یہ ہم خود نہیں جانتے, اس نے بتایا ہے کہ میں العلیم ہوں. اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ العزیز ہے تو یہ ہم نے خود نہیں جانا, یہ اس نے خود رہنمائی کی ہے ہماری کہ میری طرف آؤ, میں العزیز ہوں. اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ الحکیم ہے تو یہ ہم نے خود نہیں معلوم کیا, ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا اس کو جاننے کا, اس نے خود وحی کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے الحکیم کا جو اسم مبارک ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. اب آپ دیکھیں ان کے ساتھ کتنی ہماری ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں. اب ان کو ہم پڑھتے ہیں. اللہ اس کا اسم ذاتی ہے. احد کے بارے میں, رب کے بارے میں کل میں نے ذکر کر دیا تھا. اس کے بعد احد, الاحد, اس کے بارے میں بھی میں ذکر کر چکا تھا, کل تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی. الرحمن الرحیم. الرحمن یہ بہت مہربان, الرحمن بہت مہربان. اور یہ جو پروردگار کا ذاتی نام ہے نا اللہ, اللہ جس طرح کل کائنات میں کوئی دوسرا اللہ نہیں, اسی طرح الرحمن اس کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ یہ کل کائنات میں کسی دوسرے کا نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ الرحمن صرف اللہ کو کہتے ہیں, وہ ہے ہی وہ, کسی انسان کا نام الرحمن نہیں ہے. اور یہ بڑی غالب صفت کا حامل ہے. آپ اس کا تعین اس سے کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس بھی شخص سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے, جس سے بھی, بے شک وہ آپ کا باپ ہو, بے شک آپ کی ماں ہو, یا کوئی بڑا مہربان ہو آپ پر, یوں سمجھیں کہ ایسے افراد بھی ہوئے ہیں کہ وہ تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے جو کسی پر شفقت کرتے ہیں کہ ان کا نام بھی لیا جائے. ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے. کسی بڑے سے بڑے مہربان سے بھی واسطہ پڑ جائے تو وہ سب مہربانوں کو اکٹھا کریں تو ان سب مہربانوں سے بھی بڑھ کر مہربان جو ہے وہ پروردگار ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو ہم قابل رحم ہیں کہ نہیں؟ بھائی انسان قابل رحم ہے کہ اس پر رحم کیا جائے. تو جب ہم قابل رحم ہیں تو اس نے بتایا ہے کہ میں ہوں نا تم پر رحم کرنے والا. اسی لیے اس نے یہ الرحمن کا نام ہم نے خود تو نہیں بنایا, میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں. اس نے خود بتایا کہ اگر تم قابل رحم ہو تو پھر سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والا تو میں ہی ہوں.
ٹھیک ہے. اب اس کی ایک رحمت کا اظہار خود سرور کونین کی ذات بھی ہے کہ آپ نے رب العالمین نے جس طرح خود کو الرحمن کہا ہے، اس طرح اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے پروردگار نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو اب دیکھو یہ بڑے مہربان کی رحمت ہے، بڑے مہربان کی رحمت ہے کہ اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. وہ ایسا وجود ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. ٹھیک. الرحیم نہایت رحم کرنے والا، اس میں بھی رحمت کی اخیر پائی جاتی ہے، رحمت کی اخیر پائی جاتی ہے. جہاں الرحمن آگے میں ایک آیت بھی ساتھ لگائی ہے تھوڑا سا مفہوم سمجھانے کے لیے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، فرمایا اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس بھی نام سے تم اسے پکارو گے سارے نام اس کے اچھے ہیں. الرحیم کے بارے میں دیکھیں فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ ذات ایمان والوں پر رحم فرمانے والی ہے. آیتیں بہت زیادہ ہیں، میں نے صرف ایک صرف سمجھانے کے لیے ذکر کی ہے. اس طرح بالمؤمنین فرمایا، اس طرح ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. تو جس بھی مقام سے اس کو وہ رحمت مل رہی ہے، وہ رحمت پروردگار نے ہی پیدا کی ہے، وہی اس کا خالق ہے اور وہی رحیم ہے اور وہی رحمان ہے. آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ 27 ماؤں سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہے. یہ جو رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو گناہ گار کو قریب کرتی ہے. بولو، گناہ گار کو قریب کرتی ہے. یعنی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات جرم سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو انسان جس ذات کے حوالے سے جرم کا مرتکب ہوتا ہے یا کسی غلطی میں مبتلا تو اس سے بھاگتا ہے، ہاں جی، میں کہیں اس کے قابو میں نہ آ جاؤں. تو اس نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی تجھے یہ خیال آ جائے، کبھی بھی تجھے موقع مل جائے، کبھی تو میری طرف لوٹنا چاہے تو پھر میرا نام الرحمن ہے اور میرا نام الرحیم ہے. میں تجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہوں، میں تجھ کو اپنی رحمت سے شفقت کرتا ہوں تجھ پر. تو یہ الرحمن اور الرحیم نام جو ہیں یہ خود اس نے بتائے ہیں، ہم نے اپنے پاس سے نہیں بنائے. آگے الحی القیوم، بڑے زبردست قسم کے صفاتی نام ہیں. الحی زندہ ہے، القیوم خود سے قائم ہے، زندہ بھی ہے، زندہ رکھنے والا بھی ہے، خود قائم بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے. زندگی جہاں کہیں بھی پائی جا رہی ہے وہ پروردگار کی ہی دین ہے، اسی کی عطا ہے. وہ چاہے تو جہاں چاہے زندگی پیدا کر دے. ایسا ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ اس کی شان ہے یا نہیں؟ تو الحی القیوم، یہ بندے کو عام طور پر خوف لگا رہتا ہے چونکہ جب رستے کے ہدایت کے رستے پر چلتا ہے نا تو اس وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ مر گئے تو کیا بنے گا. اور یہ بہت بڑا خوف ہے. موت کے خوف سے ڈرا کر دنیا کے بڑے بڑے جگادری آپ سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں، بڑے بڑے کام لیتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں بھی آپ جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، یہ بندہ مجھے کہیں ماری نہ ڈالے، ہاں جی، یار یہ میں شریف سا بندہ ہوں یا میں نیکی کی راہ پر چلنے والا ہوں. عام طور پر یہ چیز آپ اپنے بچوں میں بھی ڈالتے ہیں، او بیٹا چھوڑو، وہ پھڈے باز جو لوگ نے، ہاں جی، شرارتی لوگ نے،
یا بڑے انہوں کو اسلحہ بڑا ہے, انہوں دے کول فلانی چیز بڑی ہے, انہوں دی طاقت بڑی ہے, انہوں دا فلان چیز ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ اور ہم اپنے بچوں کو یہ عام طور پر یہ چیز اس کے ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں, حالانکہ یہ طے ہے کہ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا. یہ طے ہے بات. بولو, اگر پروردگار کا ارادہ نہ ہو, چونکہ موت تو اس کے قبضے میں ہے نا, اور زندگی بھی اسی کے قبضے میں ہے. کیا خیال ہے؟ جب حق کے رستے پر بندہ چلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے لوگ ڈر ڈر کے کوئی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. بھائی ماحول سے ڈرتے ہوئے وہ حق بات کرتے نہیں ہیں. تو جب ہدایت کے رستے پر اس نے سیدھے رستے پر چلنا ہے تو حق بات کرنی پڑے گی یا نہیں؟ کیوں جی؟ کرنی پڑے گی یا نہیں؟ بالکل کرنی پڑے گی. اگر وہ حق بات کرتا نہیں ہے تو پھر وہ کون سے ہدایت کے رستے پر چل رہا ہے؟ اس نے ہدایت کے رستے پر چلنا بھی ہے اور حق بات کرنی ہے اور باطل سے ٹکرانا بھی ہے. جھوٹ سے خود بھی بچنا ہے, لوگوں کو بھی بچانا ہے. باطل سے خود بھی دور رہنا ہے, دوسروں کو بھی دور رکھنا ہے. تو جب وہ اس طرح کرے گا تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ رستے میرے پر تو چل رہا ہے اور میں تیرا رب ہوں, اور میری شان یہ ہے کہ زندگی میرے پاس ہے اور موت بھی میرے پاس ہے. اب تو نے کھڑا ہونا ہے تو میرے کھڑا کرنے سے تو نے کھڑا ہونا ہے. القیوم کس جو صفت ہے, اب دیکھو یہ کتنی بڑی طاقت ہے القیوم میں. ذرا محسوس کرو نا, محسوس تو کرو. القیوم کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے. کیوں بھائی, ہے یا نہیں؟ وہ خود قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. اگر وہ قائم رکھے تو کوئی گرا سکتا ہے؟ اگر وہ زندہ رکھنا چاہے کوئی مار سکتا ہے؟ اگر وہ موت دینا چاہے تو کوئی زندہ رکھ سکتا ہے؟ تو جب ارادہ اسی کا ہے تو پھر انسان کیوں نہ حق کے رستے پر چلے؟ کیوں جی؟ پھر ہدایت کے رستے پر چلتے ہوئے کتنی ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تو میرے رستے میں مر بھی گیا تو پھر بھی میں لوگوں کی زبانیں بند کر دوں گا, وہ تجھے مردہ نہیں کہہ سکیں گے. ہاں جی, میں لوگوں کے گمان پر پابندی لگا دوں گا کہ وہ تجھے مردہ خیال کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے کوئی معمولی رستے پر جان تو نہیں دی. بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ نہیں؟ اچھا, اب ویسے آپ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں اور آپ کو الحیو اور القیوم کا جو اس کا صفاتی نام ہے اس کا احساس ہی نہ ہو آپ کے ذہن میں کہ یہ کتنی بڑی اس کی صفت ہے. الحیو کے ساتھ وہ پروردگار بتا رہا ہے آپ کو, دیکھو اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. الحیو خود بھی زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے. القیوم خود بھی قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. اتنی بڑی سپورٹ ہو پیچھے, پھر کمزور رب بھی نہیں. کیوں بھائی؟ بھائی باری تعالیٰ کمزور بھی نہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی میں یہ ارادہ رکھتا تھا ہدایت کے رستے پر چلنے کا اور یہ کام میں نے کرنا تھا, تو وہ تو کہتا ہے کہ میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں. کمزور تو ہے نہیں, مالک ہے ہر چیز کا. لیکن یہ چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ سپورٹ کیسے ملتی ہے, باہر کھڑے ہو کے نہیں پتہ چلتا. اگر آپ دریا کے باہر کھڑے ہو کے اس کی دریا کے اندر اس کی وسعتوں کا اور اس کی گہرائی کا اور دیگر کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں گے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. باہر کھڑے ہو کے آپ آگ کو دیکھیں, آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ جب آپ حق کے رستے پر چلتے ہیں تو پھر جو مزاحمت ہوتی ہے اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس وقت جو آپ کے دل کو سپرٹ, قوت اور طاقت ملتی ہے, اگر آپ کا یقین ہے اس پر, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ زندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, وہ قائم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. بھائی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی جی. اب چلیں گے تو ان صفتوں کا اظہار ہوگا نا ہمارے اوپر. بھائی ہم محتاج ہیں, بولو ہم محتاج ہیں, ہم قابل رحم ہیں, ہمیں ضرورت ہے زندگی کی, ہمیں ضرورت ہے کھڑا رہنے کی, ہم کمزور ہیں. تو ہمیں طاقت
وہ پروردگار اپنے صفاتی اسماء مبارکہ بتا کے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کھڑا کرنے والا ہوں، میں تمہیں زندگی دینے والا ہوں، میں تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ہر وقت مر مر کے جیتے ہیں ہم، کیوں بھائی؟ انسان کی ساری زندگی کا خوف نکل جاتا ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، یہ ہمارے دینی شعبے میں، کہتے ہیں آپ بڑی بڑی دبنگ بات جو ہے وہ لوگوں سے کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا جب آپ اپنے مالک کی ذات کو پہچان جائیں گے آپ بھی کر لیں گے، اور جب آپ اس کو نہیں پہچانتے تو پھر آپ کے ذہن پر کسی چودھری صاحب کا خوف ہے، کسی بٹ صاحب کا خوف ہے، کسی مطلب یہ ہے کہ چٹھا صاحب کا خوف ہے، کسی مالدار کا خوف ہے، کسی پیسے والے کا خوف ہے، کسی بڑی برادری والے کا خوف ہے، کسی اسلحے والے کا خوف ہے۔ وہ خوف ہیں آپ کے ذہنوں پر مسلط ہیں، جن سے آپ ڈرتے ہیں، اور ان سے ڈر ڈر کے آپ مرتے رہتے ہیں، اور آپ کو کبھی نہیں پتہ چلتا کہ القیوم کون ہے۔ زیادہ سے زیادہ مثال کے طور پر کیا ہو جاتا ہے، یہ مسجد کے ماحول کی میں بات کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ جی ہم آپ کو قبول نہیں کرتے، ہماری مسجد چھوڑ دیں۔ تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے میرا رزق بند ہو جائے گا، کیوں جی میں مر جاؤں گا، ہیں جی؟ یعنی میری کوئی زندگی جو ہے اس کے اندر کوئی زوال آ جائے گا؟ نہیں، بات سمجھیں گے نہیں؟ یہی چیز اگر آپ کے ذہن کے اندر ہے تو پھر آپ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کیا، آپ راہ حق کے مسافر ہی نہیں ہیں، آپ صراط مستقیم کے رستے پر نہیں چل سکتے۔ پھر میں ان دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس سے بہتر ہے آپ کوئی دنیا کا کام کر لیں، کوئی آپ آلو بیچ لیں، کوئی سبزیاں بیچ لیں، کوئی جنرل سٹور چلا لیں، یا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیں۔ یہ تو مرنے والا رستہ ہے، اس میں لوگوں کی مخالفت بھی برداشت کرنا پڑتی اور بڑی بڑی باتیں سننا پڑتی، واقعی سننا پڑتی۔ چلنے کے اندر دشواری ضرور ہے لیکن چلنے میں مزہ بڑا ہے۔ آپ ذرا محسوس کریں نا کہ بالکل کفرستان کے ماحول میں ایک نبی کھڑا ہوتا ہے، ہیں جی، اور وہ اتنا ڈٹ کے کھڑا ہے اپنے رب کے پیغام پر کہ ارد گرد سے ہر طرف سے کفر کی یلغار ہے، لیکن یہ تو کچھ کوئی اس نبی اور پیغمبر سے پوچھے کہ اس کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے، ہیں جی، اور کتنی لذت ہے اس کے اندر، اس کے رستے پر اس کے پیغام کے ساتھ کھڑا ہونے پر کتنی لذت ہے۔ تو الحی القیوم کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کہ اگر وہ نہیں چاہ رہا، اگر اس کا ارادہ نہیں، تو آپ کے سامنے گولیاں برس رہی ہوں آپ کو کوئی مار نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں آپ کی گردن پر کوئی تلوار رکھ دے، اگر اس ذات کا ارادہ نہیں تو موت نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، نہیں سمجھے میری بات کو؟ ہاں جی، اور جانے وہی لوگ دیتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ میری بات کو سمجھیں، اس بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں پروردگار کے رستے پر ہی چل رہا ہوں اور صراط مستقیم پر مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر مجھے اتنا زندہ رہنے کا شوق کیوں ہے؟ میں کس لیے زندہ ہوں؟ اگر میں اس ذات کا پیغام لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا اور حق پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر میں کس لیے زندہ ہوں؟ میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں تو بیکار انسان ہوں کہ جو اپنے پروردگار کے پیغام کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس رستے پر میں نے تیری موت قبول کرنی تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا فرض کریں یہ دنیا کے اندر لوگ جاتے ہیں، حق کے رستے پر بھی گئے ہیں، جو حق کے مخالف تو وہ بھی گئے ہیں، جو حق کے رستے پر گئے ہیں ایک وقت تک تو ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے حق والوں کو مار دیا ہے۔ اچھا ان کو مارنے کے بعد وہ جنہوں نے مارا ہے وہ اس دنیا میں رہے ہیں؟ وہ بھی چلے گئے، رہنا انہوں نے بھی نہیں۔ دیکھو یہی وہ پروردگار کی ذات ہے کہ جس نے فرمایا کہ موت تو زندگی میرے پاس ہے، پھر تم نے میرے پاس آنا ہے، اور میرے رستے پر مر کے آئے تو پھر اس کی شان جدا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب اس کے رستے پر آپ چلتے ہیں تو پھر اگر آپ ہر وقت آپ کے ذہن پر موت مسلط ہے اور موت کا خوف مسلط ہے
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، چونکہ یہاں تو مسئلہ یہی ہے، یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بتایا احد الحسنیین، وہ جب وہ کہتے تھے نا کہ انہوں نے مر جانا ہے، مخالف کہتے تھے کہ انہوں نے مر جانا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا، یہ قرآن مجید میں ہے احد الحسنیین، ہم اس دنیا میں رہیں تب بھی، اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہمارا حال اچھا ہی ہے، ہمارا حال، یعنی دو حسنیین میں سے ایک ہمیں نصیب ہے۔ اگر ہم لوٹ کے میدان جنگ سے واپس آ گئے تو ہم غازی ہیں اور اس کا بھی بڑا رتبہ ہے، اور اگر شہید ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر شہادت پا گئے۔ تو بڑے مقصد کے لیے جب انسان چلتا ہے تو پھر اس کو جو طاقت اور قوت ملتی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی اپنی۔ اب دیکھو ہمیں تو جان بڑی عزیز ہے بھائی، جان ہمیں تو بڑی پیاری ہے، اور آپ اپنے زندگی کے اندر چلتے چلتے اپنی زندگی میں بچاؤ کی کیا کیا صورتیں اختیار کرتے ہیں کہ کہیں جان ضائع نہ ہو جائے۔ ہمیں تو بڑی عزیز ہے، ہم تو کبھی بھی نہیں اس کو دینا چاہیں گے، مرنے کا تو شوق کسی کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر انسان یہاں کھڑا ہو جائے کہ کسی کے کام میں، کسی کے مقصد پر اور کسی کے نام پر اگر میری موت آ جاتی ہے تو وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، یہی تو بڑا مقصد ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ جو فرمایا ہے کہ میرے نام پر جس نے موت قبول کر لی اور جان دے دی، تو کیا اس کی جان ضائع ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو وہی بات ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کہ الناس نیام، ہاں جی، کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو، یعنی اس وقت آنکھیں کھلیں گی، وہ کیا لاس کر بیٹھے، کتنا وقت ملا تھا، ہاں جی، کن چیزوں میں وقت ضائع کر دیا، کہاں غفلتوں میں ٹائم گزار دیا۔ جب انعامات دیکھیں گے نا صدیقین، شہداء، صالحین کے، حق کے رستے پر چلنے والوں کے، تو پھر اس وقت حسرت اور حسرت کا کیا فائدہ؟ اب تو ٹائم ہے، اب تو وقت ہے اس کی راہ پر چلنے کا۔ اب دیکھو ایک ایک اسم مبارک جو ہے یہ مومن کو کتنی قوت دیتا ہے۔ الحی القیوم، جب اس کا اسم مبارک انسان جپتا ہے تو یہی نام اس کو طاقت بخش رہا ہے، یہی اس کو کھڑا کر رہا ہے، ورنہ جان تو ہر کسی کو عزیز ہے، میں نے پہلے بتایا۔ بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی آگے چلیے، فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ سب اس کے اسماء مبارکہ ہیں جو انسان کی شخصیت پر غالب ہیں ہر وقت۔ الوارث، الوارث، فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بلا شک و شبہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ کیسے زبردست اس کے یہ اسماء مبارکہ ہیں۔ الوارث، جب آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ بتائیں کہ اس کی ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کدھر منتقل ہوتی ہیں؟ یہ وارثوں کو ڈائریکٹ منتقل نہیں ہوتی۔ جو چیز بھی ہماری ملکیت میں ہے وہ سب کی سب ہماری عارضی ملکیت تھی، ہماری عارضی ملکیت تھی، وہ ساری کی ساری ملکیتیں پروردگار کی حقیقی ملکیت کی طرف لوٹ جاتی ہیں، پھر اس کے حکم سے حصے متعین ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم بیٹی کو اپنی طرف سے اتنا دے دیں، بیٹے کو اتنا دے دیں، ماں کو اتنا دے دیں، باپ کو اتنا دے دیں، ہاں جی، بہن کو اتنا دے دیں، بیوی کو اتنا دے دیں۔
بھائی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس نے حصے مقرر کر دیے ہیں، وہ حکم الہی ہے، اس کے حکم کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مجھے میری ایک بچے سے زیادہ محبت ہے، اس کی طرف میں زیادہ منتقل کر دوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کا اپنا تھا کیا جو آپ اپنی طرف سے منتقل کر رہے ہیں؟ آپ کا تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب کچھ اس پروردگار کی عطا تھی، جو اس نے آپ کو عطا کی ہے اسی کی طرف لوٹ گیا۔ اب وہ دے رہا ہے آپ کے تعلق کی وجہ سے ان کو جو آپ کے ساتھ زندگی کے اندر کوئی تعلق رکھتے تھے، تو ان کی طرف وہ چیزیں منتقل ہو گئیں۔ تو وہ حکم الہی کے پابند ہے انسان، بعد والے بھی اس کے اندر کو گڑبڑ نہیں کر سکتے کہ اپنی طرف سے متعین کریں۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان جس کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور ساری زندگی جس کے لیے کھپا دیتا ہے، اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ زندگی اب تیری موت کے ساتھ پچھلا معاملہ ختم ہوا، تیرا سب کچھ ہماری ملکیت میں آ گیا، اب تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیری اپنی کوئی شے نہیں ہے۔ بھائی جس کی طرف وہ میری میری کر کے ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور جس کی خاطر ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، حق مارتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے، تو پروردگار ہی وارث ہے، ہر چیز کا وارث وہ ہے۔ بولو، ہر چیز کا وارث وہ ہے۔ چونکہ میں اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ یہ وہ تمام صفات ہیں جو ہم اپنی طرف سے، ہم نے پروردگار کے اور مالک کے یہ نام ہم نے نہیں رکھے، یہ جو اس کے اسماء مبارکہ ہیں یہ نام ہم نے نہیں رکھے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود مہربانی کرتے ہوئے، اپنا فضل فرماتے ہوئے، اپنا کرم کرتے ہوئے، انسان پر شفقت کرتے ہوئے وحی کے ذریعے ہمیں خود بتایا اور ہماری رہنمائی کی ہے اپنی طرف کہ میں ان صفتوں کا حامل ہوں، اور اس میں ہم سب کی ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، ہماری احتیاجات ان اسماء مبارکہ کے ساتھ متعلق ہیں۔ العلی فالحکم للہ العلی الکبیر، کتنی بڑی آیت مبارکہ ہے۔ حکم اللہ العلی الکبیر کا ہی ہے۔ یہاں سے انسان کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ میرے حکم کے آگے تو نے سرنڈر کرنا ہے۔ اگر تو نے کسی منزل پر پہنچنا ہے اور صراط مستقیم پر تو چل رہا ہے اور ہدایت کا طالب ہے، اور ہدایت کے رستے پر چل کر تو مقصود کو پانا چاہتا ہے، تو پھر میرے حکم کا پابند رہنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تو میرا حکم سن بھی لے اور مرضیاں پھر اپنی کرے۔ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیوں جی؟ بلکہ حکم الہی تو ہم نے وہ کھڑے لین لگا دیا ہوا ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے ہی مواقع آتے ہیں جہاں ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر حکم الہی یہ ہے، اقرار کرتے ہیں لیکن عملاً ہم اس کو اختیار نہیں کرتے۔ اللطیف لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ فرمایا ابصار اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ ابصار کا ادراک کرتا ہے، اور وہ لطیف ہے۔ اس میں ایک تو لطف کا معنی پایا جاتا ہے کہ وہی تم پر لطف و کرم فرمانے والا ہے، اور ایک یہ کہ اس کی ذات اتنی پنہاں ہے خود کہ تم اپنی عقل اور اپنے حواس کے ساتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ خود مہربانی فرما کے تم کو بتا رہا ہے۔ الخبیر خود باخبر بھی ہے، اور تمہیں اتنی خبر ہے جتنا وہ تمہیں باخبر کر دے، اس سے زائد نہیں۔ الحکیم واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ العزیز آگے بھی آ رہا ہے یہ اس میں مبارک۔ العزیز
یہ العز سے بنا ہے، عزت سے، کہ اسی کی عزت ہے اور پھر اس کی ہے جس کو وہ عزت دے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں کی ہے، لیکن منافق لوگ اس عزت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ نہیں جانتے کہ یہ عزت کیا ہے۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بس جن جن چیزوں سے لے کر ہم معزز بنے بیٹھے ہیں وہ سب کی سب چیزیں فانی ہیں، تو جب وہ چیز فنا ہو گئی تو عزت بھی فنا ہو گئی، وہ شے ہی نہ رہی تو عزت کہاں سے رہی؟ تو جو عزت اس کا بندہ بننے میں ہے، اس کا حکم ماننے میں، اس کا حکم مان کر ہدایت کے رستے پر چلنے میں ہے، وہ عزت جو ہے اس کا منافق ادراک نہیں کر سکتا، نہ کافر ادراک کر سکتا ہے، نہ اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ عزت کیا ہے۔ یہ ایک خاص لطف اور خاص مہربانی پروردگار کی بندے پر، جو وہ اپنے قلب پر، اپنے دماغ پر محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر دیکھو میرے رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی بندگی کا احساس عطا کیا ہے، مجھ پر کتنی مہربانی ہے اس کی کہ اس نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ القوی، ان ربک هو القوی العزیز۔ القوی جو پروردگار کا اسم مبارک ہے، یہ جب ہم ہدایت کے رستے پر، حق کے رستے پر چلتے ہیں تو اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ باہر کا ماحول ہمارے موافق نہیں، بلکہ اپنے اندر کی طرف سے بھی بڑی مزاحمتیں شروع ہو جاتی۔ باہر تو بعد میں شروع ہوں گی نا، وہ جب حکم الہی آتا ہے اور یہ حکم آتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو اس وقت سب سے پہلی مخالفت تو اندر سے شروع ہو جاتی۔ فجور تقویٰ تو اس کے اندر ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، اور جنگ تو چھڑ جاتی ہے۔ پہلے تو اپنے آپ سے جنگ لڑنا پڑتی ہے اس رستے پر چلنے کے لیے، پھر باہر کا ماحول جو ہے وہ مزاحمت کا بن جاتا ہے۔ آپ جب حق کے رستے پر چلیں گے تو آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ آپ کو اپنی طرف سے ملے گی، آپ تو کبھی ہیں ہی نہیں، آپ تو طاقتور نہیں ہیں، وہ طاقت آپ کو کون عطا کرے گا؟ تو وہ ہم نہیں جانتے، ہم اپنی عقل اور اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ طاقت ہمیں کہاں سے ملے گی۔ وہ پروردگار خود وحی کے ذریعے ہماری رہنمائی فرماتا ہے اپنی طرف کہ تم کیوں کمزور ہو، تمہارے ساتھ القویو کی حمایت موجود ہے، طاقت تو اس کی ہے اصل میں۔ القویو وہ طاقتور ہے، قوت والا ہے۔ القویو کا اسم مبارک جو ہے یہ انسان کو کمزوری سے نکالتا ہے، بولیں کمزوری سے نکالتا ہے۔ کمزوری محسوس ہوتی ہے نہیں؟ کتنی کو بڑی کمزوری محسوس ہو؟ آپ تو اپنے گھر میں نہیں حق بات کرتے، اتنے کمزور ہوتے ہیں، اپنے گلی محلے میں نہیں کرتے، اور دوستوں میں بیٹھے بھی آپ سوچتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بات کی تو یہ کیا کہے گا، تو وہ کمزوری ہے نا اندر جو آپ کو بات کرنے نہیں دیتی۔ کیوں جی؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور خاص طور پر اس منصب پر جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس منصب پر تو آپ کو پتہ ہے حق بات کرنی کتنی مشکل ہے۔ اور یہاں اگر بندہ کمزور ہے اور وہ کمزوری کو محسوس کر رہا ہے اور دوسرے ماحول کا غلبہ اپنے ذہن پر لیے ہوئے ہے، پھر تو وہ حق بات کرے گا ہی نہیں، نہ حق کے رستے پر چلے گا۔ تو وہ طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ یہی ہے، القویو کا جو اسم مبارک ہے یہ انسان کو کھڑا کرتا ہے اور اس کو طاقتور بناتا ہے، اور پھر وہ حق بات پر ڈٹ جاتا ہے اور کھڑا رہتا ہے بے شک اس کی جان چلی جائے۔ القوی العزیز، العزیز من کان یرید العزت، عزت چاہتے ہیں ہم؟ کوئی ذلیل ہونا تو چاہتا نہیں نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ عزت ملے، تو یہ بتا دیا اس نے من کان یرید العزت، وہ شخص جو عزت چاہتا ہے، عزت پانے کا جس کا ارادہ ہے، تو وہ جان لے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا،
تمام قسم کی عزت اللہ ہی کے پاس ہے جی. دنیا کا کوئی شخص آپ کو، یہ دنیا بڑی مفاد پرست ہے. یہ جن وجہوں سے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمیں بعد میں عزت ملے گی، ہم اپنے بچوں کے لیے یہ وہ سب کچھ آپ اکٹھا کر لیں تو یہ آپ کو عزت دیں گے، نہیں، انہوں نے تو یاد بھی نہیں رکھنا آپ کو، بالکل نہیں یاد رکھنا. نہیں تو 150 بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے ابا جی کا کیا نام ہے، آپ بتا دیں گے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے دادا جی کا کیا نام ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہو. پھر میں پوچھوں گا دادا جی کے ابا جی کا کیا نام ہے، اس میں سے کافی رہ جائیں گے. پھر میں کہوں گا اس کے اوپر آپ کے ابا جی کا کیا نام ہے، تو سارے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ ہماری عزت رکھیں گے، تو وہ تو گم ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ حق کے رستے پر کھڑے ہوتے اور حق کے رستے پر چل رہے ہوتے اور ہدایت کو آپ نے قبول کیا ہوتا اور ہدایت کے خاطر ڈٹے ہوتے اور اس کی خاطر بے شک جان دے دی ہوتی، آپ کا کوئی بیٹا بھی نہ ہوتا، کوئی عزیز بھی نہ ہوتا، کوئی رشتہ دار بھی نہ ہوتا، تو جو اس نے آپ کو عزت دینی تھی وہ آپ کو کہیں نہیں ملنی تھی. اگر عزت آپ پانا چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو عزت آپ کو اور کہیں سے نہیں ملنی. اور بھائی جن کی خاطر مر مر کے ساری زندگی کھپا دی، انہوں نے کیا عزت دی آپ کو؟ پھر آپ ارد گرد نظر دوڑائیں، جہاں مرضی جائیں. یہ جو آپ کو بڑے عزت والے لگتے ہیں نا، جن کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بیٹھنے سے عزت ملے گی، ان کی مجلس میں جا کے عزت ملے گی، ان کے ساتھ چلنے سے عزت ملے گی، ہیں جی، ان کا بیگ جوتے اٹھانے سے عزت ملے گی. عزت وہاں سے نہیں ملے گی. عزت اللہ کے پاس ہے، اس نے آپ کو دینی، اس کے پیغام پر آپ نے کھڑا ہونا ہے، اس کے حکم پر کھڑا ہونا ہے، پھر عزت ملے گی. ہاں، میں لاہور میں کسی مجلس میں تھا، وہ کسی کا والد فوت ہو گیا، تو وہ بچہ بڑا رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، چپ ہی نہیں کرتا کسی سے. جب خاموشی نہیں ہوتا تو وہ سارے اس کو کہنے لگا جی میرے ابا جی کے ساتھ میری بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بہت شفقت تھی، لیکن بس میرے لیے یہ ناقابل برداشت جدائی ہے. خیر، ایک وقت کے لیے یہ ہوتا بھی ہے، ہاں جی، ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. تو ایک بزرگ آئے، کہنے لگے بیٹا تو کیوں رو رہا ہے، تو بہت جلد اپنے ابا جی کے پاس چلا جائے گا، رو کیوں رہا ہے تو بہت جلد اپنے والد صاحب کے پاس تو نے چلے جانا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہمیں عزت دینا چاہتے تھے، جو ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، جو ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم ان کے پاس جانا نہیں چاہتے، اور جو ہماری عزت نہیں کرتے ہم ان کے پاس رہنا چاہتے ہیں. تو کہیں سے بھی آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، کہاں ہے عزت؟ ہر کوئی اپنی عزت میں لگا ہوا ہے. آپ کو کس نے دینی ہے؟ جو خود حریص ہے، وہ آپ سے طالب ہے کہ یہ میری عزت کرے. تو غلبہ، اس کا معنی غلبہ بھی ہے، وہ بھی اللہ نے ہی دینا ہے. عزت یہ بھی اللہ نے ہی دینی ہے، اسی کے پاس ہے. یہ اس میں مبارک اس نے ہمیں بتایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارا دھیان ادھر ادھر ہونے کی بجائے میری طرف آئے کہ میں ہوں تمہیں عزت دینے والا. جنہوں نے اس کے رستے پر جانیں دے دیں، اپنا مال قربان کیا، اپنی زندگی کو تج دیا، معزز نہیں ہوئے؟ تمام انبیاء اور تمام رسول اور انبیاء اور رسول کے متبعین سب کے سب معزز ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. القاہر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، غالب ہے. بھائی زیادہ سے زیادہ انسان جب کسی راہ پر چلتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی سپورٹ مل جائے کہ میں غلبہ پالوں. کیوں جی؟ بولو نا جی، اسی کا طالب ہوتا ہے نا. تو فرمایا کہ
باقی تو کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو سب پر غالب ہو، وہ تو صرف میں ہوں. خود رہنمائی کرتا ہے ہماری اپنی طرف. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، میرے اوپر کوئی نہیں، میں اپنے بندوں کے اوپر ہوں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر حفاظت کرنے والے ملائکہ فرشتے، حفاظت کرنے والی جو اس کی اپنی فورس اور فوج ہے وہ تم پر مقرر کرتا ہے، بھیجتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، اور من جانب اللہ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر فرمایا الغالب واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب ہے. بولو، اللہ اپنے امر پر غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. دیکھیں، اب تک جتنی دنیا کی تاریخ گزر چکی ہے انسانوں کی، کون غالب ہے؟ کس کے فیصلے غالب ہیں؟ بڑے بڑے مغرور متکبر لوگ اس دنیا میں آئے، اتنے مغرور آئے کہ خدا بن بیٹھے، جنہوں نے باقی انسانوں کو سمجھا ہی کچھ نہیں. جس کو مرضی ذبح کر دیا، جس کو مرضی قتل کر دیا، اور جو مرضی اس طرح کے لوگ بھی آئے. لیکن بالآخر کس کا امر غالب رہا؟ اللہ کا. آج بھی اسی کا امر غالب ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی اسی کا امر غالب، آئندہ بھی اسی کا امر غالب رہنا ہے. کتنا بے وقوف ہے انسان، اس کو 100% یقین ہو کہ غلبہ اس طرف ہے، پھر دوسری طرف چلتا پھرے. غلبہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے حکم نے ہی غالب رہنا ہے. بولو، اللہ کے حکم نے ہی غالب رہنا. اب تک بھی وہی غالب تھا، اب بھی وہی غالب ہے، آگے بھی اسی نے. یہ جو لیکن اکثر الناس لا یعلمون کہا ہے نا، یہ اسی لیے کہا ہے کہ اکثر لوگ اس غلبے کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ غیر محسوس طریقے سے اپنا کام کرتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کس وقت اس نے تنابیں کھینچ لینی ہے، اور اپنے حکم کو اس نے غالب کرنا ہے. کتنے کتنے مغرور اور دن دنانے والے انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ وہ جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ جو کافر لوگ دن دناتے پھر رہے ہیں ملک و ملک، کبھی کسی جگہ کبھی کسی بھی جگہ، وہاں پروردگار ارشاد فرما رہا لا یغرنک، یہ چیز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ بس جی یہ غالب آ گئے ہیں، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، کرنے سے کیا ہوگا، حکم تو میرا غالب آنا ہے. اور جگہ جگہ پر قرآن مجید کی آیات موجود ہیں کہ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ افامنتم ان یخسف اللہ بکم الارض، کہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ میں انہیں زمین میں دنسا دوں. او یاخذہم فی تقلبہم، یا وہ چل پھر رہے ہوں تو انہیں پکڑ لوں، سو رہے ہوں تو اٹھنے نہ دوں، جاگ رہے ہوں تو ہلنے ہی نہ دوں. ہے کہ نہیں یہ آیتیں؟ افامنوا مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون، کافر ہی صرف بے خوف ہو سکتے ہیں. ایمان والے جو ہیں وہ نہیں اس طرح ہو سکتے کہ جی وہ محسوس کر لیں کہ نہیں جی اب کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے رستے پر چل رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، پھر کیوں مر رہے ہیں؟ پھر کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ پھر آپ کا یہ ذہن کیوں بنا ہوا ہے کہ جی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ حالات ہی یہاں تک پہنچ گئے. اٹھیں تو صحیح، ایک نہیں اٹھنا ہے، دو نہیں اٹھنا ہے، 10 نہیں اٹھنا ہے، اس کے رستے پر چلنا ہے. القدیر بڑی زبردست قسم کی صفت ہے اس کے اس اسم مبارک میں. دیکھو، غور کرو. ارشاد فرمایا، دیکھیں ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہمارے اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اور اسی کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے. بولو نا جی.
کوئی کافر زمین و آسمان سے باہر نکل کے کچھ کر رہا ہے؟ کوئی شیطان جو ہے وہ زمین و آسمان سے باہر نکل کے کچھ کر رہا ہے؟ یہ جتنے دن دنا رہے ہیں یہی دن دنا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، بہہ رہے ہیں سمندروں میں آگے پیچھے آپ کے، ہاں جی، آپ کے اوپر مسلط کیا ہوا خوف، ہم بڑی شے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، یہ کچھ ہے، یہی ہے نا چیز، کیوں بھائی؟ اور بھائی اسی کے آسمان کے نیچے ہیں، اسی زمین کے اوپر ہیں، تو کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ کوئی بادشاہ ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ آسمان و زمین کا میں بادشاہ ہوں؟ بولو، نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میری بادشاہی، میری مملکت کی وسعت، اور اس وسعت میں ایسا نہیں ہے کہ تم جو مرضی کر لو اور مجھے خبر ہی نہ ہو، نہیں، اس کا انتظام و انصرام ان آسمان زمین کے اندر بادشاہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی بادشاہی کے تمام انتظامات کرنا جانتا ہو۔ اور ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ بولو، بڑی قدرت رکھتا ہے، یعنی یہ تو کبھی خیال بھی نہ آئے کہ اس ذات کے لیے کوئی شے ناممکن ہے۔ جب بندے اس کے رستے پر چلتے ہیں، میں ایک دو مثال دیتا ہوں جس کو آپ سمجھ جائیں، اس کے رستے پر چلتے ہیں تو ایسی رکاوٹیں آگے آتی ہیں کہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ ہاں، وہ بندہ نہیں ڈرتا جو من جانب اللہ، اس کا دل اور اس کا دماغ جو ہے وہ پروردگار نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہو، وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، چونکہ ہر وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ سٹیٹمنٹس باقاعدہ موجود ہیں۔ دریا کے قریب پہنچ گئے، فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ضرورت ایسی پڑ گئی کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے، اب یہ بندے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اس نے مدد کرنی ہے صاحبان ایمان کی، تو مدد اس طرح سے کی، انہوں نے دریا پر عصا مارا تو دریا کے راستے بن گئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے فعل سے یعنی اپنی قدرت سے بنے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اس کے لیے تو ناممکن نہیں کہ ناممکن ہے۔ جو بھی پچھلے مطالبے کرتے رہے، وہ پروردگار انہونے کام، ناممکن کام، غیر عادی کام اپنی قدرت سے کن کے لیے کرتا رہا ہے؟ ایمان ہی تو ہے۔ ایمان پر وہ لوگ کھڑے تھے اور اللہ کے کام پر کھڑے تھے، اللہ کے مشن پر، اس کے مقصد کے لیے کھڑے تھے۔ اس رستے پر پروردگار نے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بن گیا تو پھر اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے وہاں سے ایمان والوں کو نکال لیا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ باہر کھڑے ہو کر پہلے سوچتے رہیں کہ مدد ہوگی کہ نہیں؟ نہیں، یہ تو معاملہ جب پڑے گا، چلیں گے، وہاں پہنچیں گے، تو پھر وہ اپنی قدرت کا ایسے ایسے معاملات انسان کے سامنے آتے ہیں، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ بولو، اسی لیے تو یہ کمزوری محسوس کرتا ہے، تو پھر اس نے ارشاد فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، جب میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے ہی مشن پر کھڑا ہے اور میرے ہی مقصد کو لے کے کھڑا ہے، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں کہیں ضرورت پڑے تجھے، وہاں وہ اپنی قدرت کا اظہار فرما دے۔ ویسے تو عام عادی چیزیں جتنی بھی ہیں، عام، ایک تو ہوتی ہیں انہونی، عام عادی چیزیں جو ہمارے سامنے ہو رہی، اس میں بھی تو اسی کی قدرت کار فرما ہے۔ بولو نا جی، آپ تو زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں نا، وہ 1 سے 70 کون کرتا ہے؟ تو واللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا الفاتر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام حمد اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کو پیدا فرمانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے
ملائکہ کو پیغام رساں بنایا. الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. وہ ملائکہ جو 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی خلق میں جتنا چاہے اضافہ فرمائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کون روکنے والا ہے اسے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ جو صفاتی نام القدیر ہے، یہ بھی مومن کو حق کے رستے پر چلتے ہوئے قوت بخشتا ہے. باتیں میں وہیں سے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کل میں تفصیل سے اس پر بات کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا. صرف یہ اسماء رہتے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ ہم اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب اس کے جو صفاتی اسماء ہیں، یہ بندہ مومن کو قوت بخشنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے، حق کے رستے پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کے لیے، کمزوری دور کرنے کے لیے، اس کے اندر مایوسی کو نکالنے کے لیے. البدیع بدیع السماوات والارض. آسمانوں زمین کا بدیع ہے. جب اس نے آسمانوں کو بنایا تھا تو پہلے کوئی نمونہ موجود تھا؟ یا زمین کا کوئی پہلے نمونہ موجود تھا کہ پہلے اس نے دیکھا کہ یہ زمین پہلے بنی ہوئی ہے، اس طرح کی بنانی، یہ پہلے کوئی آسمان ہے، اس طرح کا کوئی آسمان بنانا ہے؟ کوئی سیمپل نمونہ پہلے کو موجود ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اور حکم بھی اس لیول کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی امر کا تو صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ شے ہو جاتی ہے. یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے نا کہ ہم پہلے خام مال اکٹھا کریں پھر کوئی چیز بنائیں. خالق کے لیے تو خلق کرتے ہوئے یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم جب کسی چیز کو بنائیں گے، مثلا یہ ڈائس ہے، اگر اس کا ہم وزن کریں تو یہ 3 کلو ہو، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی شاید 10 کلو لکڑی سے ویسٹیج نکل کے تو پھر بناؤ. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 کلو سے آپ 3 کلو بنا لیں؟ بھائی 1 ذرے سے آپ اتنا بڑا ڈائس بنا لیں، کو بنا سکتا ہے؟ جو موجود ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے میٹر، اسی سے کچھ بنانا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ اس کو خلق تو نہیں کر سکتے، یہ اسی کی شان ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کہاں سے چلا تھا؟ سُلَالَةٍ مِّن طِين. ہاں جی، پھر نطفہ، اور نطفے میں آپ کی یہ جو جگر، دل، ہڈیاں، کان، بال، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ کہاں تھا اس وقت؟ وہ کس نے بنایا ہے؟ کون خلق کرنے والا ہے؟ عدم محض سے وجود کون عطا کرنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے اس کی شان. ہم بھی جب ہدایت کے رستے پر چلتے ہیں تو ہمیں آگے کوئی نتائج نظر نہیں آ رہے ہوتے، کوئی نتیجہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ ہم تو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں جی نہیں، بڑا مشکل ہے، کیسے چلیں گے؟ وہ کہتے چل تو صحیح نا، نتائج تو میں پیدا کرنے ہیں، کھڑا تو ہو. جو نہیں ہونے والا کام وہ میں کر سکتا ہوں. یہ تمام صفاتی نام اس نے ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں کھڑا کرنے کے لیے ہمیں بتائے، اور خود بتائے، ہم نے نہیں رکھے، وحی کے ذریعے بتائے. الحافظ، انسان کو حفاظت کی ضرورت پڑتی تو پھر پروردگار ہماری رہنمائی فرماتا کہ فاللہ خیر حافظا. باقی اور آپ کی کون حفاظت کرے گا؟ بے شک آپ کو 5 7 10 باڈی گارڈ رکھیں گے، وہ شاید ان باڈی گارڈوں میں ہی آپ کو کوئی مار ڈالے، اس کا ذہن خراب ہو، وہی آپ کو لے بیٹھے. تو اصل حفاظت اسی کی ہے، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ آپ نے کرنا ہے. یہاں تک رکھا، آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ. بھی میں نے کل کا ٹاپک بھی آپ کو بتا دیا، تو یہ تھوڑا سا رہتا ہے انشاءاللہ اس کا ذکر کر کے.
اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔